بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تعلقات اور ہم لوگ انٹرنیٹ اور موبائل نمبرز کے محتاج ہیں۔ جس دن یہ دونوں آف ہوئے ہم سب ایک دوسرے کو کھو دیں گے۔ اگر آپ کو علم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کی موت کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں اپنی زندگی ضائع کرنا چھوڑ دیں گے۔ خوبصورتی ان کپڑوں میں نہیں ہے جو ہمیں سنوارتے ہیں، خوبصورتی علم اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ دنیا کی قیمتی سے قیمتی ترین چیز بھی اس قابل نہیں کہ جس کے لیے اللہ کے احکام کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ جاننے والوں تمہیں مبارک ہو، اچھے وقتوں میں جی گئے تم لوگ۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ اصل روشنی وہ ہے جس سے آپ کا دل روشن ہو جائے، اور یہ روشنی صرف قرآن مجید میں ہے۔ قرآن کے پڑھنے کا الگ مزہ، سننے کا الگ لطف، دیکھنے کی الگ حلاوت، سنانے کی الگ مٹھاس اور عمل کرنے کی الگ شان ہے۔ جس کو لگتا ہے میرا دل گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے، وہ ہر لمحہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اس کا دل روشنی سے بھر جائے گا۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ جو رب اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ مشکل حالات میں اکیلے بندے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ بس اس پر یقین ہونا چاہیے، وہ ساتھ ہے۔ اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے تو وہ مجھے بھی گرنے نہیں دے گا۔ تاریکیوں میں وہ روشنی کی کرن ضرور دکھائے گا۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں مزید دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر شکر ڈالیں گے تو شکر اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اس طرح اچھے لوگ آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ انسان بظاہر خوبصورت نہ ہو، لیکن اخلاق اچھا ہو تو یہ انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لے تو سب کچھ آسان ہو جائے، مگر انسان چاہتا ہے سب کچھ ویسا ہو جیسا وہ چاہ رہا ہے، مگر حالات ویسے نہیں ہوتے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ کبھی خود کو مکمل اللہ کے سپرد کر کے دیکھیں، یہ سوچ کر وہ جو کر رہا ہے بہتر ہے اور جو کرے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔